نیوز اردو کے ناظرین کو میرا آداب۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دنیا کی 5 ایسی مسجدوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین مساجدوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی فوراً کریں تاکہ مزید آنے والی خبروں اور ویڈیو سے آپ رہے باخبر۔ جامع مسجد شیخ زاید۔ یہ مسجد متحدہ عرب امارات کے پہلے صدر شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے حکم کی تکمیل ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ چاروں کونوں پر کھڑے 4 مینار 351 فٹ اونچے ہیں اور اس کی 84 ماربل کے گنبد ہیں۔ اس مسجد کی صحن کا رقبہ 1,80,000 مربع فٹ ہے، جس میں سنگ مرمر اور پچکاری کا کام نہایت خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے۔ اس مسجد میں 40,000 نمازی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ مرکزی ہال میں 7,000 نمازی کے لیے گنجائش موجود ہے، جبکہ اطراف میں 2 چھوٹے ہال ہیں اور ہر ہال میں 1,500 خواتین بھی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ ہال کے اوپر مرکزی گنبد کا قطر 106 فٹ ہے، جو صحن سے 289 فٹ بلند ہے۔ شیخ زاید بن سلطان کا جسد خاکی بھی مسجد کے احاطے میں دفن ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا قالین اسی مسجد میں بچھایا گیا ہے۔ دنیا بھر کے زائرین اس مسجد کی کمال تعمیراتی فن کاری اور ماہرانہ کام کو سراہتے ہیں۔ مسجد حسن الثانی۔ منفرد طرز تعمیر کی حامل مسجد حسن الثانی مراکش کے شہر کا کاسا بلانکا میں واقع ہے۔ اس مسجد کا ڈیزائن فرانسیسی ماہر تعمیرات مائیکل پنسیو نے تیار کیا۔ اس نے مسجد کے ڈیزائن کی تیاری میں اسلامی فن تعمیر سے مدد لی۔ مسجد میں 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ یہ دنیا کی 7ویں بڑی مسجد ہے۔ اس کی تعمیر پر $80 کروڑ کی لاگت آئی۔ اس مسجد کا مینار دنیا کا سب سے بلند مینار ہے، جس کی بلندی 210 میٹر ہے۔ اس مسجد کی تعمیر اس طرح کی گئی ہے کہ اس کا نصف حصہ سمندر سے حاصل کی گئی زمین پر اور نصف حصہ بحر اوقیانوس کی سطح پر ہے۔ اس کے فرش کا بھی ایک حصہ شیشے کا ہے، جہاں سے سمندر کا پانی دکھائی دیتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ مسجد کئی جدید سہولیات سے بھی مزین ہے، جن میں زلزلے سے محفوظ ہونا، سردیوں میں فرش کا گرم ہونا، برقی دروازے اور ضرورت کے مطابق کھولنے یا بند کرنے کے قابل چھت شامل ہیں۔ سلطان صلاح الدین عبدالعزیز مسجد۔ سلطان صلاح الدین عبدالعزیز مسجد، المعروف نیلی مسجد، ملیشیا کے شہر شاہ عالم کی ایک مسجد ہے۔ یہ ملیشیا کی سب سے بڑی اور استقلال مسجد، جکارتہ، انڈونیشیا کے بعد جنوبی مشرقی ایشیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسجد کی سب سے اہم خصوصیت اس کا سفید دھاریوں کا حامل نیلا گنبد ہے، جس کی وجہ سے یہ نیلی مسجد بھی کہلاتی ہے۔ یہ دنیا بھر کی مساجد کے بڑے گنبدوں میں سے ایک ہے۔ مسجد کے چاروں کونوں پر بلند مینار قائم ہیں، جن میں سے ہر مینار کی بلندی 460 فٹ ہے۔ یہ ملیشیا کی واحد مسجد ہے جس کی 4 میناریں ہیں۔ دارالبیضا مراکش میں مسجد حسن الثانی کے قیام تک اس مسجد کے میناروں کو دنیا کے سب سے بلند مینار ہونے کا اعزاز حاصل تھا اور جینیس بک ورلڈ ریکارڈ میں اس کا اندراج بھی تھا۔ اس مسجد کی تعمیر کا حکم 14 فروری 1974 کو سلطان صلاح الدین عبدالعزیز نے اس وقت دیا جب انہوں نے شاہ عالم کو ریاست چنگلور کا نیا دارالحکومت قرار دیا۔ مسجد کی تعمیر 11 مارچ 1988 کو مکمل ہوئی۔ اس میں 16,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ جامع مسجد قرطبہ۔ جامع مسجد قرطبہ یا قرطبہ کی جامع مسجد، جسے ایک کیتھیڈرل میں تبدیل کر دیا گیا اور اب اسے قرطبہ کی مسجد کیتھیڈرل بھی کہا جاتا ہے۔ انگلس میں مسلمانوں کے فن تعمیر کا عرصہ تقریباً 700 برس پر محیط ہے، جو 8ویں صدی عیسوی میں جامع قرطبہ کی تعمیر شروع کیے جانے سے لے کر
15वीं सदी ईस्वी में गारनाता के कसरुल हमराह की मुकम्मल होने की ज़माने पर फैला हुआ है। इस दौरान सैकड़ों इमारत मसलन हमाम, महलात, मसाजिद, मकाबिर, दरसगाहें और पुल वगैरह तामीर हुए, जिनकी अगर तफसील लिखी जाए तो एक ज़ख़ीम किताब बन जाए। इंग्लिश में मुसलमानों के फ़न तामीर का मुताला करते हुए ये बात ज़हन नशी रहनी चाहिए कि यहाँ के मुसलमान हुक्मरान और अवाम की अक्सरियत पुरानी सफ़क़ात की कोराना तक़लीद के कायल नहीं थी, बल्कि यहाँ एक नई तहज़ीब ने जन्म लिया था और इसके नतीजे में एक नया माशरा वजूद में आया था। इस नई तहज़ीब के आसार उनकी तामीरात के हर अंदाज से झलकते नज़र आते हैं। अरब फ़ताहीन का ये फ़ायदा रहा था कि वो जहाँ कहीं फ़तह बनकर जाते वहाँ की इलाक़ाई तहज़ीब व सफ़क़ात को अपना लेते और अपनी तामीरात में इस इलाक़े की तर्ज़ तामीर के खदकाल को शामिल कर देते। चुनांचे सिंध से लेकर मराकश तक की तामीरात में अरबों की ये खुसूसियत वाज़ह तौर पर जलवागर नज़र आती है। लेकिन इंग्लिश में उन्होंने एक नया रवैया अपनाया और एक ऐसी नई तर्ज तामीर के मौजिद बने जिसमें अरब, हिस्पानवी, सहूनी और इंग्लिश के दीगर अक़वाम के खुसूसियात एकजहता नज़र आती हैं। हम यहाँ पर उसी तर्ज तामीर की ज़िंदा मिसाल जामा मस्जिद कुर्तुबा का जिक्र कर रहे हैं। इस मस्जिद की तर्ज तामीर में कदीम इस्लामी तर्ज तामीर, सहूनी और मसीही तर्ज तामीर के पहलू ब पहलू एक नए इम्तिजाज के साथ मिलता है। जामा मस्जिद दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली के नाम से मशहूर है। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली की अहम तरीन मस्जिद है, जिसे मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने तामीर किया, जो 1656 में मुकम्मल हुई। ये भारत की बड़ी और मारूफ तरीन मसाजिद में से एक है और पुरानी दिल्ली के मसरूफ़ और मारूफ तरीन मरकज़ चांदनी चौक पर वाक़ है। मस्जिद के सहन में 25,000 से ज़ायद अफराद की गुंजाइश है। इसकी तामीर पर 10 लाख रुपए की लागत आई। शाहजहां ने अपने दौरे हुकूमत में दिल्ली, आगरा, अजमेर और लाहौर में बड़ी मसाजिद तामीर कराईं, जिनमें जामा मस्जिद दिल्ली और लाहौर की बादशाही मस्जिद का तर्ज तामीर तकरीबन यकसा है। मस्जिद के सहन तक मशरिकी और शुमाली और जुनूबी 3 रास्तों से बज़रिया ज़ीना रसाई हासिल की जा सकती है। मस्जिद के शुमाली दरवाज़े में 39, जुनूबी में 33 और मशरिकी दरवाज़े में 35 सीढ़ियाँ हैं। मशरिकी दरवाज़ा शाही गुज़रगाह थी, जहाँ से बादशाह मस्जिद में दाखिल होता था। मस्जिद 261 फीट तवील और 90 फीट अरीज़ है। इसकी छत पर 3 गुंबद निस्ब है। 130 फीट तवील 2 मीनार भी मस्जिद के रुख पर वाक़ है। मस्जिद के अक़बी जानिब 4 छोटे मीनार भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद न्यूज़ उर्दू।